کیا بھلائی ہے کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے روانہ ہو گئے؟ تمہارا رب تمہیں ایسا حکم نہیں دے سکتا، اس لیے تم اپنے بیٹے کو ذبح نہ کرو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے شیطان مردود کے اوپر وہ جو کنکریاں پھر کے اللہ رب العزت نے اس سنت کو بھی حاجیوں کے لیے زندہ کر دیا کہ جس طرح عام لوگ جو کہ حج پہ نہیں جاتے وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں اور ذی الحجہ کو قربانی کی شکل میں سے زندہ کرتے ہیں، حاجیوں کے لیے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے سارے طریقوں کو زندہ رکھا، یہاں تک کہ جہاں پر شیطان نے وسوسہ ڈالا تو حکم دیا کہ ان کو ذرا کنکریاں مار دو، آج بھی وہ سنت زندہ کی جا رہی ہے۔ وگرنہ یہ جو مینا میں جمرات کھڑے ہیں یہ تو ایک دیوار ہے یا ایک پلر ہے، اس کے اوپر میں اور آپ کنکریاں پھینکتے، اس کا کیا مقصد ہے؟ کوئی مقصد مجھے اور آپ کو حاصل ہوتا ہے؟ کوئی فائدہ مجھے اور آپ کو ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے نماز میں کچھ نہیں رکھا، حج میں کچھ نہیں رکھا، کنکریاں پھینکنے میں کچھ نہیں رکھا، قربانی کرنے میں کچھ نہیں رکھا، رکھا ہے تو صرف اپنی اتباع میں رکھا ہے۔ اگر میرا حکم آئے نماز پڑھو، نماز پڑھنا عبادت، میرا حکم آئے قربانی کرو، قربانی کرنا عبادت، میرا حکم آئے کہ کنکریاں پھینکو، کنکریاں پھینکنا عبادت، لیکن جہاں بھی میرا حکم نہیں تم ہزارہا قربانیاں دے دو وہ کبھی عبادت نہیں بن سکتا۔ تو حج کی یہ جو ادائیگی کا فریضہ ہے اور قربانی کے پیچھے یہ جو فلسفہ ہے یہ مجھے اور آپ کو یہی تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کے احکامات میں سے حکمتیں اور مصلحتیں نہ ڈھونڈو۔ جب رب نے تمہیں حکم دے دیا اور اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کرتے ہو کہ میں مسلمان ہوں، رب کا فرما بردار ہوں، تابعدار ہوں، پھر جب رب کا حکم آ گیا، قرآن نے کہہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں آ گیا، پھر حکمتیں نہ ڈھونڈو، اس حکم کو کر گزرو، اس لیے کہ اللہ رب العزت تم سے یہی اتباع چاہتے ہیں اور دین کی حقیقت صرف اور صرف اتباع ہے۔ اب مجھے اور آپ کو حکم دیا گیا کہ جمعے کے دن تم نے 2 فرض پڑھ لے، عام دنوں میں 4 فرض پڑھ لیں، آج میں اور آپ کھڑے ہو کر یہاں پر 4 فرض پڑھ لیں، کیا میری اور آپ کی نماز قبول ہوگی؟ درست ہوگی شریعت کے قانون کے مطابق؟ بالکل درست نہیں ہوگی۔ اگر دیکھیں تو یہ عبادت ہے یا نہیں؟ عبادت ہے نا، اگر ہم 4 رکعتیں پڑھیں عبادت ہے نا، لیکن یہ عبادت قبول نہیں، کیوں؟ کہ رب نے اس عبادت کے کرنے کا حکم نہیں دیا، اگرچہ وہ عبادت کی شکل نہیں کیوں نہ۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قربانی کو ان دنوں کے ساتھ مختص کیا ہے، اور قربانی کی شکل اور ابتدا یہ جو موجودہ صورت میں اور آپ ادا کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے اس کی ابتدا ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کیا، صحابہ نے عمل کیا، تابعین اور تبع تابعین نے عمل کیا، اور رہی امت یہ ساری عمل کرتی چلی آ رہی ہے۔ آج اگر مجھ سے اور آپ میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو کر یہ کہے کہ بھائی میں قربانی کیوں ذبح کروں، میرے قرب و جوار میں بڑے غریب بس رہے ہیں، قربانی ذبح کرنے کی وجہ سے جانور ضائع ہو جاتے ہیں، میں یہی قیمت ان بندوں کو صدقے میں دے دوں گا، تو کیا یہ بہتر نہیں؟ نہیں، یہ بہتر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ہاں یوم النحر کے دن، قربانی والے دن، اللہ کے ہاں قربانی ذبح کرنے سے بڑھ کر کوئی عمل محبوب قریب نہیں، کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے رب کے ہاں پہلے مقبول ہو جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اے فاطمہ، جب تمہاری قربانی ذبح کی جا رہی ہو تو تم اپنی قربانی کے پاس حاضر رہا کرو، تم اپنی قربانی کے پاس ہو کہ تمہارے سامنے اس کو ذبح کیا جائے۔ لیکن اگر پردے کا مسئلہ ہے یا جس طرح یہاں پر مشکلات ہیں تو انسان دوسری جگہوں پہ بھی اپنی قربانی وکیل بنوا کر کروا سکتا ہے۔ تو یہ جو حکم دیا گیا قربانی کے کرنے کا، یہ انہی دنوں کے ساتھ مختص ہے۔ اب اگر میں اور آپ، میری اور آپ کی عقل کی اس کسوٹی میں یہ حکمت نہ بیٹھے کہ میں اور آپ کیوں قربانی کرتے ہیں، تو اب میں اور آپ کیوں قربانی کرتے ہیں، یہ مذہب اسلام مجھے اور آپ کو کیوں کہنے کا حکم نہیں دیتا کہ میری اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی اس لیے میں کیوں یہ معاملہ کروں۔ رب نے حکم دے دیا کہ قربانی تمہارے اوپر واجب ہے، تو قربانی واجب ہے۔ اب قربانی کس بندے کے اوپر واجب ہے؟ زکات کے لیے آپ نے 3 قسم کے نصاب پڑھے تھے، یاد ہوگا جب یہاں پر زکات کورس کیا جائے، 3 قسم کے نصاب، سونا چاندی، نقدی یا مال تجارت کسی بندے کے پاس ہو اور سال گزر جائے تو اس پہ زکات فرض ہے۔ قربانی کے لیے یہ شرط نہیں، قربانی کے لیے ایک چوتھی چیز ہے کہ اگر انسان کے گھر میں ضرورت سے زائد مال پڑا ہو تو اس بندے کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی اگر اس ضرورت سے زائد مال کی قیمت 7.5 تولے سونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ یا اگر انسان کے پاس کچھ نقدی ہے، 2-4 تولے سونا ہے،
اگر اس کو ملایا جائے تو چاندی کا نصاب پورا ہوتا ہے تو اس شخص کے اوپر اب قربانی کرنا واجب ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ جس طرح ہمارے یہاں گھروں میں عورتوں کے پاس سونا ہوتا ہے یا کئی مردوں کے پاس کیش پڑی ہوتی ہے اور کچھ تجارت کا مال ہے، کچھ گھر میں ایکسٹرا سامان پڑا ہوا ہے، اب اگر ان ساری کی مالیت کو جمع کیا جائے جو کہ سارے 52 تولہ چاندی کے نصاب کو پہنچتی ہے تو اب اس بندے کے لیے احتیاط اسی میں ہے کہ یہ شخص قربانی کرے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے ہاں وسعت اور طاقت ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہے اور پھر وہ قربانی نہ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے تو ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آنا، ہمارے ساتھ عید کی نماز نہ ادا کرنا، اس لیے کہ تمہارے پاس وسعت اور طاقت تھی اور تم نے قربانی ادا نہیں کی۔ یہ ایک اہم ترین مسئلہ۔ دوسرا جو ہم لوگ مشترکہ طور پہ قربانیاں کرتے ہیں، بڑے جانور میں 7 لوگ جمع ہو جاتے ہیں، بسا اوقات تو ایک ہی گھرانے کے ہوتے ہیں اور بسا اوقات انسان کا دوست ہوتا ہے، کوئی عزیز و اقارب ہوتا ہے۔ اب اس میں قربانی کے صحیح ہونے کی یہ شرط ہے کہ سب کی نیت تقرب ہو، سب کی نیت اللہ کا قرب حاصل کرنا ہو۔ اگر یہ جو 7 لوگ مشترکہ طور پر ایک جانور کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کر رہے ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک بندے کی نیت بھی اللہ کو راضی کرنے کی نہ ہو، صرف گوشت کھانے کی نیت ہو یا صرف کہ چلو میں گوشت جمع کر لوں گا، اس نیت سے قربانی کرے تو سب کی قربانی ضائع ہو گئی۔ اس لیے جو